نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا۔ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے مختلف اقسام کی لکڑیاں جمع کیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک عورت نے نظر مانی اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والی لکڑیوں میں خود بھی شریک ہوگی۔ اس طرح لوگوں نے جوش و خروش سے لکڑیاں جمع کیں۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر لیں اور یہ لکڑیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اگر اس کے اوپر سے ایک پرندہ گزرتا تو آگ کی حدت سے جل جاتا، یہاں تک جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چاروں طرف سے آگ کو خوب بھڑکایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے جنوں اور انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اس ظلم و جبر پر پکار اٹھیں، اے اللہ، زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جو تیری عبادت کرتا ہو، وہ آپ کی وجہ سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان، پہاڑ اور فرشتے پکارنے لگے، اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی خاطر جل رہا ہے۔ جب کفار نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگر آگ کو ٹھنڈا ہونے کے ساتھ موجب سلامتی کا حکم نہ دیا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک کی وجہ سے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سننے کے ساتھ ہی دنیا میں جلنے والی ہر قسم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ ہر آگ نے یہی سمجھا کہ اسے حکم دیا گیا ہے۔ جب آگ بجھ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر اس کی گود میں ہے اور وہ آپ کا پسینہ پونجھ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بادلوں کا فرشتہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور آپ کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں بادلوں کا فرشتہ بھیجا، وہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر آپ کو مانوس کرتا۔ نمرود چند روز تک ٹھہرا، یہاں تک کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ واقعتاً آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھا چکی ہے تو وہ سوار ہو کر وہاں آیا اور دیکھا کہ آپ کے ارد گرد موجود تو تمام لکڑیاں جل چکی ہیں، لیکن آپ صحیح سالم موجود ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہم شکل شخص بھی موجود ہے۔ وہ واپس لوٹ آیا اور اپنی قوم سے کہا، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ دیکھا ہے، شاید مجھے کچھ دھوکا ہوا ہے، میرے لیے ایک بلند ٹاور بنواؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں، یہاں تک کہ مجھے یقین آ جائے۔ چنانچہ اس کے لیے ٹاور بنایا گیا۔ اس نے اس پر چڑھ کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے قریب آپ کا ایک ہم شکل بھی موجود ہے۔ منظر دیکھ کر نمرود نے بلند آواز سے کہا کہ تمہارا معبود بہت بڑا ہے کہ جس کی عزت اور قدرت کا وہ حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی چیز نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، کیا آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہوئے تو یہ آگ آپ کو نقصان پہنچائے؟ فرمایا، نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس آگ سے پیدل چل کر باہر آ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو نمرود نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ وہ آدمی کون تھا جو آپ کا ہم شکل تھا اور آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بادلوں کا فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا کہ وہ میرا دل بہلائے
اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نصر الہی کا یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔